ایک کال لے لیں پھر, یہ کالز بہت زیادہ ہیں. جی کون صاحب ہیں ہم صاحب؟ السلام علیکم. ہیلو جی جی اپنا سوال. السلام علیکم. جی جی کون صاحب جی بول رہے میرا نام ہمایوں منصور ہے. جی ہمایوں صاحب سوال پوچھیے کوئکلی. جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال وزیر اعظم صاحب سے ملکی معیشت کے حوالے سے ہے. انفلیشن میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ حکومت کیا IMF اور ورلڈ بینک کے جنگل سے نکل آئے گی, اور آپ کی حکومت نے کیا میت لی ہے اس حوالے سے. شکریہ. بہت شکریہ. جی دیکھیں, جہاں تک تعلق معیشت کا, یہ ہماری گورنمنٹ کی ٹاپ پرائرٹی ہے, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گلوبل ریسیشن ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو الیکٹریسٹی شارٹیجز ہیں, پھر اس کے آپ دیکھیں گے کہ جو فلڈز ہیں, پھر وار آن ٹیررزم ہے, یہ جب کمپاؤنڈ کر گئے ہیں تو اس کے لیے نیچرلی ہماری اکانومی پہ اوپر پریشر ہے. اور ہم اس کے لیے ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جب گلوبل ریسیشن آیا تو ہم نے اپنی اکانومی کو ڈائیورٹ کیا ٹوورڈز ایگریکلچر, اور ایگریکلچر میں چونکہ فوڈ سیکیورٹی کی ہم نے گارنٹی کرنی تھی, اس لیے ہمارا اس سیکٹر میں ہم نے کافی بوم کیا ہے. مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے, ہمارے فورن ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا ہے, ہمارے فورن ریزروز میں بھی آل ٹائم ہائی ہوا ہے. سوال ان کا یہ تھا کہ کیا IMF سے چھٹکارا پانے کا کوئی پلان؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو فسکل پالیسیز ہیں, جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کے لیے اکانومی کی, اس کو بہتر مضبوط کر رہے ہیں. دا مومنٹ ہم مضبوط ہوں گے تو نیچرلی ہمیں ڈپینڈنسی نہیں رہے گی. مگر ایک پلان بھی ہوگا. قرضوں کا انہوں نے ذکر کیا. جو حقیقت حال ہے اس وقت جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ $120 بلین کے اوپر جا کے بنتا ہے, جس کا مطلب ہے ایک پاکستانی کو 57,000 روپے کا قرضہ چکانا ہے, جو کہ بڑا ہے پچھلے سالوں میں. اس کے لیے کوئی ایسا پلان کہ ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں, آپ کی خود سپیچز میں 3 دفعہ یہ بات ہوئی, جب تک ہم قرضے لیتے رہیں گے ہم خود مختار کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, جس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو وار آن ٹیررزم میں ہم حصہ لے رہے ہیں وہ مفت میں تو ہم نہیں لڑ رہے, اور اس پہ اکانومی پہ کتنا پریشر آ رہا ہے کہ جب ایک سوئسائڈل بم اٹیک ہوتا ہے تو فلائٹ آف کیپٹل ہو جاتے ہیں, دیر از نو انویسٹمنٹ کمنگ ٹو پاکستان. اس لیے ہم سب سے پہلے ہم کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئیں, اور انشاءاللہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ہماری انویسٹمنٹس بھی بڑھیں گی, لا اینڈ آرڈر کو بھی کنٹرول کریں گے, اور وار آن ٹیررزم جو ہمارا ایک سب سے زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے اس کو بھی کنٹرول میں لے آئیں گے. تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں کنٹرول میں ہوں گی تو ہماری انویسٹمنٹ بڑھیں گی, تو ڈپینڈنسی ہماری. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون صاحب ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ندیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. سوال پوچھیے ندیم صاحب. سر یہ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج ایک آیا تھا, ٹھیک ہے, 2005 میں, تو انہوں نے 3/6/2008 کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس سے پہلے جتنے بھی پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج میں بھرتی ہوئے تھے ان کو ریگولر کر دیا. مطلب جو امپلائی ڈیتھ ہو جاتے ہیں نا ڈیورنگ سروس, ان کے بچوں کو, ٹھیک ہے, ان کے بچوں کو انہوں نے ریگولر کر دیا. ہم بھی وہ امپلائیز ہیں, ہمارے والد صاحب بھی ڈیورنگ سروس ایکسپائر ہو گئے تھے. تو سر ہمارے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. تو آپ لوگوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. جی وزیر اعظم. دیکھیں, ہمارے یہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے قوم سے بھی پرامس کیا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ ان پاور آئے گی تو ہم جتنے لوگ ہیں جن کو نکالے گئے تھے سروس میں سے ان کو ری انسٹیٹ کریں گے, اور ان کو ہم ریگولرائز بھی کریں گے. تو وہ ہم نے کئی ہزار لوگ جو ہیں ان کو ہم کر چکے ہیں. اگر ان کا کوئی اسپیسیفک کیس ہوگا تو میں PSPM کہوں گا اس کو نوٹ کریں تاکہ ہیل گیٹ بیک ٹو دم. اچھا وزیر اعظم, سیاستدان اپنی کامیابی کی تو بات کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, سب سیاستدان کرتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایریاز ہیں پالیسی میکنگ کے گزشتہ 3 برس میں جہاں آپ ناکام ہو گئے, اور کیوں ہوئے ناکام؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے, آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہر سیاستدان اپنی کامیابی کے ڈھول بجاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کیا. مگر فیلیور جو ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ میں جو پرسنلی فیل کر رہا ہوں کہ ہمیں جو بھی ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ بھی ہمارے ایشوز آ رہے ہیں,
ہم ان کو اپنی اس پالیسی کے تحت ہم ان کو کامیابی سے ہم اس کو کراس کر رہے ہیں, ان برجز کو ہم کراس کر رہے ہیں. مگر جہاں تک پولیٹیکل میچورٹی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ میں, اس پہ آئی تھنک وی ہیونٹ لرنڈ فرام ہسٹری کہ اگر ان میں یہ فیلنگ آ جائے کہ آپ ہی نے ڈیلیور کرنا ہے ملک کو اور آپ ہی کی وجہ سے ڈیلیور ہونا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نو سنگل پارٹی ایٹ دس مومنٹ کین گیٹ دس کنٹری آؤٹ آف دس کرائسس. جب تک آپ ساری پوری لیڈرشپ بیٹھ کے کلیکٹیولی نہ سوچیں کہ اس ملک کو کیسے نکالنا ہے. تو سب سے جو بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارا وہ اکانومی کا ہے. اور اکانومی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 10 پوائنٹس پروگرام جو میاں نواز شریف صاحب کے تھے, ہم نے سنسیئرلی اس پہ کام کیا ہے اور کئی آرز ہم نے کام کیا ہے, اور اب بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ایون ود دیم اور وداؤٹ دیم. مگر میری ان سے اپیل ہوگی کہ وہ اپنا پنجاب پالیٹکس کو اس نیشنل جو ایجنڈا اکانومی کا اس سے ڈیلنک کریں, تاکہ یہ میجر چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اور کوئی بھی جماعت, میں آج آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے, کوئی جماعت بھی آئے گی, ان کو یہ پرابلمز درپیش ہوں گے. نواز شریف کا آپ سے الگ ہونا آپ محسوس کرتے ہیں آپ کا فیلئر ہے, آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ سے الگ ہے؟ نہیں, دیکھیں وہ ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ان کا اپنا مینیفیسٹو اور پروگرام ہے, ہمارا اپنا ہے. اب وہ انہوں نے اپنی پارٹی کے مطابق پروگرام کے مطابق کیا ہے, اس میں ہمارا کیا فیلئر ہو سکتا ہے؟ مگر پرائم منسٹر صاحب آپ نے بھی کہا کہ پنجاب کی پالیٹکس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے, اس کا جب آپ دیکھیں کہ جو طریقہ کار تھا جواب دینے کا, جس طرح سے سندھ اسمبلی میں بات کی گئی اور پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل دونوں پارٹی سے تلخ کلامی ہو رہی ہے, باتیں جس طرح کی لوگ میرے ٹاک شو میں مختلف ٹاک شوز میں آ کے کرتے ہیں, اس سے دونوں صوبوں کے درمیان میں تعلقات خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہو سکتا جب آپ اس لیول پہ آ کے پنجاب کی سیاست اور پھر سندھ اسمبلی میں جواب دیے جائیں اس کے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم پروسیس سے گزر رہے ہیں, ابھی بھی ایوولوشن میں ہے, اور اس کے لیے مجھے آئی ایم ٹوٹلی ہوپ فل. یہ جو سسٹم ہے یہ انشاءاللہ چلے گا, اور جو پنجاب کی اندر جو ہماری نمبر 2 بائی فگرز ہماری کاؤنٹ میں ہم نمبر 2 political party will sit in the opposition and will perform the role of the opposition as the PMLN is performing in the center. Callers there is no problem. Callers بھائی ہمارے ساتھ بات ہے. جی السلام علیکم, کون صاحب ہیں؟ علی بادشاہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بادشاہ صاحب سوال پوچھیے. سر پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر میں ڈسیبل پرسن میں سے ہوں. جی اور سر تقریباً کوئی 6 سال ہو گئے میں جاب کے لیے اپلیکیشن دے رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب کو بھی دے چکا ہوں, لیکن میری اپلیکیشن کی کوئی رسپانس نہیں آ رہی. اور سر پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے جاب دے دیں. اور اب تک جتنی بھی حکومت ہے ہر کوٹے میں ملازمت میں انہوں نے توسیع کر دیا, لیکن ڈسیبل کوٹے میں 2% سے انہوں نے اس کو زیادہ نہیں کیا. بہت شکریہ. ڈسیبل کوٹے میں دیکھیں, جہاں تک جاب کا تعلق ہے وہ نیچرلی جاب اپرچونٹیز کم ہیں, اور اس کو ہم انٹرفیئر میں نہیں کرتا ہوتا. میری کوشش ہے کہ میرٹ پہ جو بھی کوالیفائی کرتا ہے پوسٹ ایڈورٹائز کی جائیں, یہ بھی اپلائی کریں, اور جب اپلائی کر لیں اور ان کا اگر میرٹ بنتا ہے تو ہی شوڈ سینڈ مجھے اس کے جو ڈیٹیلز ہیں مجھے سی وی بھیج دیں, تو اس پہ وی کین ٹرائی, بٹ پرووائڈیڈ ہی از آن دا میرٹ. اینڈ ایز فار ایز ڈسیبل کوٹا از کنسرن, تو ہم نے اس کو انشور کریں گے کہ ڈسیبل کوٹا جو پہلے آلریڈی ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے, بڑھانے کا بعد میں سوچ لیں گے. پنجاب کی سیاست سے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, جیسے وہ سینٹر میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, مگر جو لطیف کھوسر صاحب کو جب گورنر بنایا گیا تھا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ریکنسیلیشن کی پالیسی آگے لے کر چلیں گے. اب جبکہ وہ پالیسی نہیں ہے تو کیا کوئی نیا گورنر ہونا چاہیے پنجاب میں؟ دیکھیں, آپ ہی از اے پالیٹیشین اور اس کی ایکسپیرئنس ہے اباؤٹ 40 ایئرز ایز اے لائر. اب اس کے لیے کوئی سیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ریکنسیلیشن کیسے کرنی ہے اور ریکنسیلیشن کیسے نہیں کرنی. تو ہی از اے میچور پالیٹیشین, اور ہماری جو پالیسی ہے کوئی چینج نہیں ہے, اب بھی ہماری ریکنسیلیشن کی پالیٹکس ہے. اچھا پرائم سے ایک سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں فیس بک پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال آپ کی حکومت کے اور رہ گئے 2013 تک, اب کیا وہ اہداف ہیں, کیا وہ آبجیکٹوز ہیں, کیا وہ اغراض و مقاصد آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں, اپنے لیے, اپنی کیبنٹ کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت اچیو کرنا ہے؟ دیکھیں, اب جو 2 سال جو ہیں وہ 2 سال نہیں ہیں,
1 سال آپ کا گزرے گا اور پھر الیکشن کے لیے وہ سال الیکشن کا سال ہوگا. تو میں نے اس پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کامن مین کو ریلیف دینے کی بابت ان 2 سال میں ہم کریں گے. پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا کہ ہم پرائس کنٹرول میکینزم پہ کام کر رہے ہیں, اس کو بہت جلدی بالکل اس میں میں ایگری کرتا ہوں, اور اس کے لیے جو ہمارا 10 پوائنٹس ایجنڈا تھا اس میں دس واز آن دا ٹاپ, اور اس کے لیے بحث بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے, اس کے لیے اسٹریٹجی بھی بنی ہے, اس کے لیے اولڈ میجسٹریسی سسٹم جو ہے اس کو بحال کرنے کا بھی سوچا گیا ہے, اس کے لیے لیجسلیشن کا بھی سوچا گیا ہے, اور موسٹلی جو پرائس کنٹرول اٹس اے پروونشل سبجیکٹ. خوشخبری کیا دیں گے آپ لوگوں کو؟ خوشخبری ہم یہ دیں گے کہ انشاءاللہ جو ہمارا یہ جو 2 سال ہیں ان میں ہم کامن مین کے ریلیف کے لیے